ایسا بچہ جو سن نہیں سکتا وہ اسپیچ بھی ڈیولپ نہیں کرتا تو وہ بولتا بھی نہیں ہے. تو یہ اور بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے ارلی اس کو ڈائگنوز نہیں کیا تو ہے کیونکہ ووکیبلری ایکوزیشن کے لیے ضروری ہے کہ بچہ سنے تب جا کے اس کی ووکیبلری اور اس کی لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے. پاکستان کے اندر اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں یا گلوبل اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں, دیر آر اراؤنڈ 15% پیپل ود ڈسیبلٹیز in general population as per WHO global report on disability. اور اب پاکستان کے اندر جو PSLM سروے ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا, which is پاکستان سوشل اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈز میجرمنٹ سروے, وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر اراؤنڈ 14% لوگ جو ہیں وہ دے آر لیونگ ود سم فارم آف ڈسیبلٹی اور فنکشنل ڈیفیکلٹی. تو اب اس نمبر کو اگر آپ اپلائی کریں ٹوٹل پاپولیشن کے اوپر, 2 بچوں کے اوپر علیحدہ سے اسٹیٹسٹکس اویلیبل نہیں ہے, بٹ اگر آپ جنرل پاپولیشن پہ اپلائی کریں اور پھر چائلڈ پاپولیشن پہ اپلائی کریں تو اندازاً 13 ملین بچے جو ہے نا پاکستان کے اندر ود ڈسیبلٹیز ہوں گے. سیکنڈلی ٹیچرز ہے, پیرنٹس کے بعد ظاہر ہے ٹیچرز ہے, ہیلتھ پروفیشنلز ہے جو بچے کے سیکنڈری کیئر گیورز کہلاتے ہیں. اب ہمارے کلچر میں ٹیچر تو کیئر گیور ہوتا ہی نہیں ہے نا, اس کو تو کیئر گیور ہونا چاہیے, اس کو فیسیلیٹیٹر ہونا چاہیے. تو اس پہ آپ بات کریں کہ جو آپ کا ڈومین ہے اس میں کیسے آپ نے کہا کہ اسکول کا جو سسٹم ہے اس کو آپ اسٹرینتھن کرتے ہیں, تو کیسے آپ ٹیچرز کی, ہیڈ ٹیچرز کی یا دوسرے جو وہاں سپورٹ سٹاف ہے ان کی کیسے آپ کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں؟ دیر از اے نیڈ کہ ہم ان ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ اور بھی زیادہ کام کریں, اور جس طرح سے ہم نے انکلوسیو ایجوکیشن کے لیے کورسز یا موڈیولز ڈیولپ کیے, اسی طرح سے ہم ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے اوپر موڈیولز ڈیولپ کریں اور ہم ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈ کریں تاکہ وہ اس میں انٹیگریٹڈ موڈیولز ہو جس میں جو بچے ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہیں ان کو بھی ہم اسی طرح, تو ہم انکلوسیو اپروچ اس کو کہیں گے. اس وقت کا جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ 26.2 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں پاکستان میں, وی کین ایکسپیکٹ کہ ان کی میجورٹی جو ہے نا وہ چلڈرن ود ڈسیبلٹیز ہیں. تو آٹسٹک بچے ہیں ان کے کیسز سامنے آ رہے, اور ان پیرنٹس کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ان کو کلاس میں نہیں بٹھاتے, ہمارے بچے کو کلاس میں نہیں بٹھاتے. وہ ٹیچرز کہتے ہیں یہ ڈسرپٹ کرتا ہے, اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے, یہ بیٹھتا نہیں ہے, یہ فوکس نہیں کر پاتا ہے, یہ سنتا نہیں ہے. تو پھر اگر یہ ہم سارا ایفرٹ کر رہے کہ ہم انکلوسیوٹی کی طرف جائیں, انکلوسیو اپروچ ہم اپنائیں, تو میرے خیال میں پھر یہ جو بچے سفر کر رہے ہیں ان کو کب ہم ایڈریس کر سکیں گے؟ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ آرٹسٹک چلڈرن بٹ اٹس اباؤٹ آل دی چلڈرن ود ڈسیبلٹیز, کیونکہ ڈسیبلٹی کے ساتھ ایک اسٹگما بہرحال اٹیچ ہے, اور اسی کی وجہ سے ہم ان کو نہ تو سوسائٹی میں ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ لنک جو ہے وہ ہیئرنگ امپیئرمنٹ کا جو کلوز لنک ہے وہ آپ کی اسپیچ ڈیولپمنٹ کے ساتھ بھی ہے. جو کمیونٹیز اور پیرنٹس ہیں, تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈسیبلٹی ہے یہ کوئی کرس نہیں ہے, یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. تو ہر پاپولیشن کے اندر کچھ لوگ جو ہیں ایک سرٹن پرسنٹیج وہ ود فنکشنل ڈیفیکلٹی یا ود ڈسیبلٹی ہر سوسائٹی کے اندر موجود ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ ہمارا ECD کے لیے ہم نے پوڈ کاسٹ کا سیریز پچھلے سال شروع کیا تھا, تو اس سلسلے کا 11واں پروگرام ہے, اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ تشریف رکھتے ہیں ان کا نام اتفاق خالق خان ہے, اور اتفاق صاحب پروفیشنل ہے ایکوٹی اینڈ انکلوژن میں, اور ان کا کافی لمبا تجربہ ہے, تقریباً 15 سال انہوں نے اس فیلڈ میں کام کیا ہے. اور سائٹ سیور ایک UK بیسڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے, ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے, ابھی بھی کر رہے, اور ابھی ایز اے گلوبل ٹیکنیکل لیڈ کی حیثیت سے اس ادارے کے ساتھ کام کر رہے, اور پاکستان میں آپ بیس ہیں. آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں, اور آپ سے ہم آج کافی ساری چیزیں سیکھیں گے. اور سب سے پہلے تو آپ نے اپنا تعارف کرانا ہے, جو باتیں میں نے مس کی ہے وہ آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں. اس کے علاوہ پھر سائٹ سیور کیا کرتا ہے, اوور آل سائٹ سیور کا کام کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیں.
اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. ایک تو یہ جو موضوع ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ایٹ دی رائٹ ٹائم بھی ہے انفیکٹ, تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ. میرا کوئی بہت ہی زیادہ لمبا انٹروڈکشن نہیں ہے, آپ نے پہلے بتا دیا. میں کوئی 15-16 سال سے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہوں, اور میرا جو ایریا آف ایکسپرٹی آپ نے جیسے کہا وہ ایکویٹی اینڈ انکلوژن ہے, فور کریٹنگ ایکویٹی اینڈ انکلوژن فار چلڈرن اینڈ پیپل ود ڈسیبلٹیز ان ڈفرینٹ سیکٹرز انکلوڈنگ ایجوکیشن, ہیلتھ اینڈ اکنامک امپاورمنٹ. اور میں نے پچھلے 15 سالوں میں بہت سارے انیشیٹیوز کا میں حصہ رہا. ان میں سے ایک دو کا ذکر کروں گا تاکہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ وہ کس طرح کا کنٹریبیوشن رہا ہے. تو اس میں جو میجر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایریاز ہیں جہاں پہ کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع ملا, اس میں جو ٹیچرز پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے آن انکلوزیو ایجوکیشن اور ایجوکیشن فار چلڈرن ود ڈسیبلٹیز وی شوڈ سے. اس کے علاوہ ایک اور ایریا ہے جو انکلوزیو لرننگ اسیسمنٹ, ایک بڑا ہی نگلیکٹڈ ایریا ہے ود ان دی ایجوکیشن سیکٹر اور ایجوکیشن سسٹمز, کہ آپ کے جو ایسے بچے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے لرننگ ڈیفیکلٹیز کا شکار ہیں, فنکشنل لمیٹیشنز کا شکار ہیں, ان کو کس طرح سے اس لرننگ اسیسمنٹ سسٹم کا حصہ بنایا جائے تاکہ ہم ایک کمپیریبل ڈیٹا جو ہے نا وہ جنریٹ کر سکیں باقی ان کے پیئرز کے ساتھ. اور پھر ایک اور ایریا جو ہے وہ ہے اکنامک امپاورمنٹ آف یوتھ ود ڈسیبلٹیز. تو اس میں جو ایک انیشیٹو میں مجھے کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع ملا, وی ویری ریسنٹلی in 2023 we developed a network which is called Pakistan Business and Disability Network, where we brought all the key stakeholders including employers, youth with disabilities, organizations of people with disabilities, and international partners together at one place to discuss the issues and find the solutions. So اس طرح سے مجھے موقع ملا. اور ایک اور جو ایریا ہے جس میں مجھے کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع ملا وہ بیسیکلی ہے ڈیٹا سسٹمز, اینڈ پرٹیکولرلی ڈیٹا سسٹمز ود ان ایجوکیشن ٹو اسٹرینتھن دی ڈیٹا آف چلڈرن ود ڈسیبلٹیز. تو یہ بیسیکلی مختصر سا جو ہے نا. ویری نائس, ویری نائس, تھینک یو ویری مچ. ابھی تھوڑا آپ اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں بتائیں کہ سائٹ سیور تھوڑا بہت جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ویژن اور اس کو اس کے ٹریٹمنٹ اور اس کا خیال کیسے رکھنا ہے, اس پہ آپ کا ادارہ پاکستان میں میرے خیال میں 1985 سے کام کر رہا ہے. لیکن یہی مطلب جو ایک جنرل پرسپشن آپ کے ادارے کے بارے میں یہ ہے, تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ لوگ ایگزیکٹلی کیا کر رہے اور کس طرح سے آپ, ایک بہت بڑا آپ کا کنٹریبیوشن ہے. میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے آپ لوگ. جی نہیں, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. جو نام ہے سائٹ سیورز, اٹ گیوز این امپریشن کہ ہمارا جو کام ہے شاید وہ صرف سائٹ کے ساتھ یا آئی ہیلتھ کے ساتھ ہے. دیٹس ٹرو ٹو سم ایکسٹینٹ, کیونکہ 1950 میں سائٹ سیورز اسٹیبلشڈ ہوئی ایز اے چیریٹی ان UK, اور اس وقت جو ایک سنگل تھیمیٹک فوکس تھا آرگنائزیشن کا وہ پریونشن اینڈ کنٹرول آف بلائنڈنیس تھا. اینڈ وی یوز ٹو ورک فار اراؤنڈ 50 years ود دس یونیفوکس تھیمیٹک ایریا. لیکن اب پچھلے تقریباً 25 سالوں سے سائٹ سیورز کا جو فوکس ہے وہ کافی ایکسپینڈ ہوا ہے. سو سائٹ سیورز جیسے میں نے کہا UK بیسڈ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے. وی آر ورکنگ ان 33 countries گلوبلی اکراس ایشیا اینڈ افریقہ. آپ نے جیسے کہا پاکستان میں 1985 سے ہیں. 1998 میں وی اسٹیبلش اے کنٹری آفس ان پاکستان. We have a vision of a world where no one is blind
due to avoidable causes, and where people with disabilities have equalities of opportunities, and they can participate equally in all walks of life, particularly in education, health and economic opportunities. Very nice. تو تھوڑا سا یہ بھی بتائیں ہمارے سامعین کو، آپ لوگ کام کس طرح سے کرتے ہیں؟ گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کرتے ہیں، کون ہے آپ کے پارٹنرز کون ہے؟ اور جیسے آپ نے کہا کہ بلائنڈنس پہ آپ کام کرتے ہیں، تو اس میں پھر ظاہر ہے ہمارا جو فوکس ایریا ہے وہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے، اور ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں یا جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ فیز کے جو بچے ہیں اس میں سائٹ سیور کا کیا رول ہے؟ کس طرح سے آپ پیرنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ٹیچرز کی کیپیسٹی کس طرح سے بلڈ کرتے ہیں؟ تو وہ تھوڑا سا جی سو ہم جو آرگنائزیشن کا جو فوکس ہے وہ تو میں نے بتایا آپ کو، اور جو اپروچ ہماری ہے کام کرنے کی کسی بھی کنٹری میں، وی بلیو ان اے سسٹم اسٹرینتھننگ اپروچ. اینڈ وین وی سے سسٹم اسٹرینتھننگ اپروچ، دیٹ ایکچولی مینس دیٹ وی ورک پرائمریلی ود دی پبلک سیکٹر. اور ہماری اس اپروچ کے پیچھے جو فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی پیرالل سسٹمز نہیں بنانے، بلکہ کسی بھی کنٹری میں جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں پہ ایگزسٹنگ سسٹمز کو اسٹرینتھن کرنا ہے ان اے وے کہ اگر ہم ایگزٹ کریں تو وہ جو سسٹمز ہیں وہ اس قابل ہوں کہ وہ سسٹین کر سکیں اور اس کام کو آگے لے کے جا سکیں، جاری رکھ سکیں. ایگزیکٹلی. اب جو ہمارا کام ایجوکیشن سیکٹر میں ہے، آپ نے اس کے حوالے سے کویسچن کیا، اور پرٹیکولرلی جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے پوچھا، تو ہماری گلوبل ایک ایجوکیشن اسٹریٹجی ہے، اور اس اسٹریٹجی کا جو فوکس ہے یا جن پرنسپلز کے اوپر وہ اسٹریٹجی بیس کرتی ہے، اس میں جو میجر دو چیزیں ہیں، ون از سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 and the second one is the United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities. تو ہماری پالیسی جو ہے وہ ان دو انٹرنیشنل ایگریمنٹس کو یا ڈاکیومنٹس کے اوپر فوکس کرتی ہے، اور وہیں سے ہم اپنے کام کو آگے لے کے جاتے ہیں. تو وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ 3 لیولز کے اوپر کام کرتی ہے. سو ہمارا یہ ماننا ہے کہ ان 3 لیولز کے اوپر اگر ہم اسٹرینتھننگ کا کام کریں تو وی کین سپورٹ دی پاکستانی ایجوکیشن سسٹم ان اے وے کہ وہ اسٹرینتھن بھی ہوگا اور سسٹینیبل بھی ہوگا، اسپیشلی ود ریگارڈ ٹو چلڈرن ود ڈسیبلٹی. ایگزیکٹلی. تو ایک جو پہلا لیول ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو پالیسی، لیجسلیٹو یا ریگولیٹری فریم ورک ہے آن ایجوکیشن، ہم اس کو اسٹرینتھن کریں، اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں. دوسرا جو لیول ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر ہم ان اداروں کو، فار ایگزامپل منسٹریز کو یا جو نان گورنمنٹ ادارے ہیں جو ایجوکیشن، ایگزیکٹلی جو پرائیویٹ یا نان گورنمنٹ سیکٹر ہے جو ایجوکیشن سروسز پرووائڈ کرتا ہے، ہم ان کو اسٹرینتھن کریں. اینڈ جو تیسرا جو لیول ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسکولز اور کمیونٹی کے لیول کے اوپر کام کریں اور اویئرنیس بھی جنریٹ کریں، اور اسی طرح سے اسکول کے سسٹمز کو بھی ہم اسٹرینتھن کریں تاکہ جو سپلائی سائڈ اور ڈیمانڈ سائڈ ایکولی جو ہے نا وہ اسٹرینتھن ہو سکیں، اور سسٹم اس قابل ہو کہ وہ چلڈرن ود ڈسیبلٹیز کو ایکسیپٹ کر سکیں اپنے اسکولس کے اندر، اور ان کی اسپیشل جو نیڈس ہیں ان کو انکلوڈ کر سکیں. ایگزیکٹلی. اوکے. تو جو سائنس آف ای سی ڈی ہے، سائنس آف ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس کے مطابق جو بچے کا ویژن ہے وہ پریگننسی کے دوران بہت ارلی سٹیج میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ چونکہ اس فیلڈ میں کام کر رہے، آپ کو بہتر پتہ ہے کہ جو ارلی آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ کتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کا ویژن ٹھیک ہے، اس کا آئی سائٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی خدا نخواستہ کوئی ڈسیبلٹی تو نہیں ہے، تو وہ کتنا ارلی وہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے، اور آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد اس کا نیکسٹ اسٹیپ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اچھا، پہلے تو میں ایک تصحیح کر دوں. سائٹ سیورز از ناٹ ورکنگ اونلی فار ویژول امپیئرمنٹ اور چلڈرن ود ویژول امپیئرمنٹ. جی، دوسری ڈسیبلٹیز کے لیے ایگزیکٹلی. ان فیکٹ ہم پین ڈسیبلٹیز میں کام کر رہے ہیں، اینڈ دیٹ مینس دو ہمارا جو
ایک میجر ایریا آف ایکسپرٹیز ہے یا میجر ایریا آف فوکس ہے وہ ویژول امپیئرمنٹ ہے, بٹ وی نیور نگلیکٹ ادر چلڈرن ود ڈسیبلٹیز. تو میں ویژن کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ضرور ان کے بارے میں بھی بات کروں گا. تو جہاں تک ویژول امپیئرمنٹ کی بات ہے, آپ نے بالکل رائٹلی کہا کہ ویژن بہت ارلی سٹیجز سے جو ہے وہ ڈیولپ کرنا شروع کر دیتا ہے بچہ, لیکن یہاں پہ جو ارلی ڈیٹیکشن ہے اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جو بچوں میں پرٹیکولرلی جو ویژول امپیئرمنٹ ہے وہ آپ جس ایج گروپ میں سب سے زیادہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں وہ ایج گروپ ہے جو ایلیمنٹ جو بیسیکلی پرائمری ایج اسکول ایج میں چلا جاتا ہے. فار ایگزامپل 8 سے 14 15 16 سال کی جو ایج ہے وہ ایج ہے جس میں سب سے زیادہ فریکوینٹلی جو ہے نا وہ بچے ڈیولپ کر لیتے ہیں, آپ ان کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں یا ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان دیٹ کیس ایکچولی جو اسکول ہے نا وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلیٹ فارم بن جاتے ہیں ان بچوں کی ارلی آئیڈینٹیفیکیشن یا ڈیٹیکشن کے لیے. اینڈ یہاں میں ریفر کر رہا ہوں نظر کی کمزوری کو یا ان ایڈریسڈ ریفریکٹیو ایرر کو. جو بلائنڈنیس ہے اس کا کیس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, چونکہ جو ریفریکٹیو ایرر ہے اس کو ہم اوائڈیبل بلائنڈنیس کہتے ہیں. وہ ایسی کنڈیشن ہے کہ اگر آپ ایک پیئر آف گلاسز آپ اس کو ارلی ڈائگنوز کر لیتے ہیں, پیئر آف گلاسز سے اس کو آپ ٹریٹ کر لیتے ہیں, تو پھر یہ چانسز کم ہو جاتے ہیں یا لائکلیہڈ کم ہو جاتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ بلائنڈنیس کی طرف جائے. اگر وہ ٹریٹ نہیں ہوتا ٹائم سے تو پھر دیر آر مور چانسز کہ وہ بلائنڈنیس کی طرف جائے. تو جو ویژول امپیئرمنٹ میں ریفریکٹیو ایرر ہے یہ تو پہلی اس کی بات ہو گئی. تو یہ 8 سال سے پہلے ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ اس سے پہلے بہت کم بچے ڈیولپ کر لیتے ہیں. اچھا جی, مطلب وہ پرابلم ان میں کم ڈیولپ ہوتا ہے. دیٹس واٹ یو آر سیئنگ. ایگزیکٹلی. جو بلائنڈنیس ہے وہ اس سے ڈفرینٹ ہے. اچھا اوکے. جو اوائڈیبل بلائنڈنیس ہے اس کا میں نے پہلے بتایا. جو ان اوائڈیبل جو ارریورسیبل بلائنڈنیس ہے اس کا کیس ڈفرینٹ ہے. وہ بہت ارلی ایج کے اوپر بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے, وہ ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن جو اوائڈیبل بلائنڈنیس ہے میں نے اس کو اسپیسیفکلی اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ اس وقت جو اسٹیٹسٹکس ہیں پاکستان میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہر 100 میں سے 5-5.5 بچے جو ہیں وہ ان ایڈریسڈ ریفریکٹیو ایرر کا شکار ہوتے ہیں. اور اگر اس کو آپ چائلڈ پاپولیشن کے اوپر اپلائی کریں تو یو کین ایکسپیکٹ مور دین 5 ملین چلڈرن ود ان ایڈریسڈ ریفریکٹیو ایررز. اور یہ بچے جو ہیں یہ ہڈن ہیں ود ان ٹوٹل چائلڈ پاپولیشن جو 8-9 کروڑ 10 کروڑ کی چائلڈ پاپولیشن ہے اس کے اندر وہ چھپے ہوئے ہیں. تو ان کو نکالنا, اب یہ جو ان ایڈریس ریفریکٹیو ایرر ہے یا نظر کی کمزوری وہ ان کے لرننگ آؤٹ کمز کے اوپر, ان کی کلاس پارٹیسپیشن کے اوپر, ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہر چیز کے اوپر امپیکٹ کرتی ہے. تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. سو اس لیے میں نے اس کو اسپیسیفکلی ڈسکس کیا ہے. اچھا, اب آ جاتی ہیں ادر ڈسیبلٹیز. سو فار ایگزامپل سب سے امپورٹنٹ اگر میں اس میں سے ریز کروں تو وہ ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے. جی. جو ویژول امپیئرمنٹ ہے اس کے ٹوٹلی اپوزٹ یا کنٹراسٹ میں جو ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے اس کو جتنا ارلی آپ ڈائگنوز کریں ڈیٹیکٹ کریں اتنا اس کی ریکوری کے چانسز زیادہ ہیں. اور وہ ہو جاتی ہے. وہ تو آپ ایون گھر کے اندر آپ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ نہیں سن پا رہا, رسپونڈ نہیں کرتا, تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کی ارلی ڈیٹیکشن کرنا اور ارلی ٹریٹمنٹ کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ادروائز اگر آپ وہ لیٹ ہو جاتا ہے, 3-4 سال سے زیادہ وہ چلا جاتا ہے, 5 سال سے اوپر چلا جاتا ہے وہ بچہ, تو پھر اس کی ریکوری کے چانسز جو ہیں وہ ریڈیوس ہوتے جاتے ہیں. بالکل. اس میں بھی اگین جو بچے کی ہیئرنگ ڈیولپ ہوتی ہے وہ پریگننسی کے بہت شروع کے سٹیجز سے ہی ڈیولپ ہوتے ہیں. اسی لیے ہم جو ہمارا پیرنٹل ایجوکیشن کا پروگرام ہے اس میں ہم تاکید کرتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تب سے آپ اس سے گفتگو کر سکتے ہیں. اور اس کی سراؤنڈنگ میں آپ ایسی گفتگو سے اجتناب کریں جو اس بچے کی شخصیت کے لیے یا کل کو جب وہ بولنا شروع کرے گا تو آپ کو وہی الفاظ واپس کرے گا. یعنی سرو اینڈ ریٹرن کا جو کانسیپٹ ہے برین ڈیولپمنٹ کا, اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو بچہ سنتا ہے وہی وہ آپ کو واپس دیتا ہے. تو ہم اپنا جو پیرنٹل پروگرام ہے اس میں ہم بہت ایمفیسائز کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بہت ارلی ڈیولپ ہوتی ہے اور اس میں جو ریکوائرڈ اسٹیمولیشن ہے وہ ملنا چاہیے. تو جو آپ بات کر رہے کہ ایج بلو جو ایج 5 ہے وہاں پر بہت ساری جو
ڈسیبلٹیز ہے, اس میں لرننگ ڈیفیکلٹیز ہے یا اور ڈسیبلٹیز ہے, گلوبلی تو بہت سارے ٹولز ہے جو استعمال ہوتے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے, اور یہاں یونیسیف اور گورنمنٹ اس پہ آج کل کافی ایکٹیولی کام کر رہا ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری ڈسیبلٹیز ایسے ہیں جو اگر ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائیں تو ان کا ٹریٹمنٹ بھی ایزی ہو جاتا ہے, اور اتنا شاید وہ بچے کے لیے وہ اتنا ڈیمیجنگ بھی نہیں ہوتا ہے. جی اچھا, اس میں جو تیسرا, اچھا ایک بہت ہی امپورٹنٹ لنک جو ہے وہ ہیئرنگ امپیئرمنٹ کا جو کلوز لنک ہے وہ آپ کی اسپیچ ڈیولپمنٹ کے ساتھ بھی ہے. سو ایسا بچہ جو سن نہیں سکتا وہ اسپیچ بھی ڈیولپ نہیں کرتا تو وہ بولتا بھی نہیں ہے, تو یہ اور بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے ارلی اس کو ڈائگنوز نہیں کیا تو ہے, کیونکہ ووکیبلری ایکوزیشن کے لیے ضروری ہے کہ بچہ سنے, تب جا کے اس کی ووکیبلری اور اس کی لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے. اچھا, جو تیسرا ایریا ہے بہت ہی امپورٹنٹ, آئی مین دیر آر ملٹیپل ایریاز, اس سے زیادہ بھی ہیں, بٹ جو تیسرا امپورٹنٹ ایریا جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ لرننگ ڈیفیکلٹیز والے بچے ہیں. سو اس کا بہت ہی کلوز لنک ہے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ اور ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے ساتھ. جی بالکل, پرٹیکولرلی جو پری پرائمری کے جو سال ہیں اس کے ساتھ اس کا بہت کلوز لنک ہے. یہ وہ بچے ہیں جو ڈسلیکسک ہوتے ہیں, جو الفابیٹ سے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں انہیں پرابلم ہوتا ہے یا انہیں لکھنے میں انہیں پرابلم ہوتا ہے, فار ایگزامپل ورڈز کی آئیڈینٹیفیکیشن میں انہیں پرابلم ہوتا ہے, نمبرز کی آئیڈینٹیفیکیشن میں انہیں پرابلم ہوتا ہے. تو اس کا بڑا کلوز لنک ہے کہ اگر ہمارے ہاں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے, جو کہ یہاں پہ مطلب اب کسی حد تک ہو رہا ہے, پاس میں تو بالکل بھی نہیں تھا, اور پرٹیکولرلی پبلک سیکٹر میں اس کے اوپر فوکس جو ہے وہ کم ہے, تو ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم ان ارلی ایئرز میں, پری پرائمری کے ایئرز میں ہم ان بچوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور ان کو انڈیویجولائز سپورٹ پرووائڈ کر سکیں, تاکہ جب وہ اگلے سالوں میں جاتے ہیں, ٹرانزیشن کرتے ہیں فرام پری پرائمری ٹو پرائمری, تو وہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ بچہ اس پرابلم کے ساتھ ہے, ہم اس کو وہ سپورٹ پرووائڈ کر سکیں. تو وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایریا بن جاتا ہے میرا خیال ہے اسی لیے. اس پہ ہم نے آلریڈی ایک ایکسپرٹ کے ساتھ ڈسلیکسیا پہ پروگرام کیا ہے, آگے بھی ہم کرنے جا رہے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ یہ ہائی لائٹ کرنے کا. اس میں جو آپ نے کہا کہ ان کا جو ٹرانزیشن ہے اسپیشلی گھر سے جو پری پرائمری ایجوکیشن ہے وہاں تک, اور پھر پری پرائمری ایجوکیشن سے لے کے اوپر کی جو ایجوکیشن ہے وہاں ان کا جو ٹرانزیشن ہے وہ اسموتھ ہو جائے, تو اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے اسپیشلی چھوٹے بچوں کے لیے, وہ تو ظاہر ہے ہم گھر پہ ہی ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو پتہ ہو, پیرنٹس کی کیپیسٹی بلڈ ہو, ان کو پتہ ہو کہ ان کا بچہ نارملی ڈیولپ ہو رہا ہے یا کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے, کوئی ڈیفیکلٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ اس پہ ہمیں ایمفیسائز کرنا چاہیے. اور پھر سیکنڈلی ٹیچرز ہے, پیرنٹس کے بعد ظاہر ہے ٹیچرز ہے, ہیلتھ پروفیشنلز ہے, جو بچے کے سیکنڈری کیئر گیورز کہلاتے ہیں. اب ہمارے کلچر میں ٹیچر تو کیئر گیور ہوتا ہی نہیں ہے نا, اس کو تو کیئر گیور ہونا چاہیے, اس کو فیسیلیٹیٹر ہونا چاہیے. تو اس پہ آپ بات کریں کہ جو آپ کا ڈومین ہے اس میں کیسے آپ نے کہا کہ اسکول کا جو سسٹم ہے اس کو آپ اسٹرینتھن کرتے ہیں, تو کیسے آپ ٹیچرز کی, ہیڈ ٹیچرز کی یا دوسرے جو وہاں سپورٹ سٹاف ہے ان کی کیسے آپ کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں کہ جو بچے ویسے بھی انکلوسیوٹی آپ کا ہے اپروچ, تو کیسے ان بچوں کو جو ڈیفیکلٹیز کے ساتھ ہے, لرننگ ڈیفیکلٹیز ہے یا دوسرے ان کی ڈسیبلٹیز ہے, ان کو اسموتھلی سسٹم میں انٹیگریٹ کرے اور ان کو سپورٹ دے دے, اور ان کو مین اسٹریم جو بچے ہیں ان کے ساتھ سیکھنے کا موقع دے دے, اور وہ بچے بھی اس لیول پہ سیکھے جیسے عام جو ہمارے بچے سیکھتے ہیں. تو اس میں آپ لوگ ایگزیکٹلی کیا کرتے ہیں؟ جی یہ ہمارا ایک میجر ایریا آپ کہہ سکتے ہیں. سو جو جن ایجوکیشن سسٹمز کی میں بات کر رہا ہوں, انکلوسیو ایجوکیشن سسٹم, اس کا کور یہی ہے کہ ہم کس طرح سے چلڈرن ود ڈسیبلٹیز کو سپورٹ کر سکیں, اور سسٹمز کو ایسے ہم انفیکٹ ان کے اندر چینجز لا سکیں یا اس سسٹم کو امپروو کر سکیں کہ وہ چلڈرن ود ڈسیبلٹیز کی اسپیشل نیڈز جو ہیں ان کو ایڈریس کرے. تو اس کو ہم اپروچ کرتے ہیں تھرو ٹیچرز پروفیشنل ڈیولپمنٹ,
اور اس کے لیے ہم ابھی تک پاکستان کے اندر بھی اور دوسرے کنٹریز میں بھی ہم نے افریقن کنٹیکسٹ میں کام کیا ہے, بٹ پاکستان کے اندر اسپیشلی ہم نے کام کیا ہے پروونشل ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ, اور وہاں پہ ہم نے ٹیچرز ٹریننگ کے لیے کورسز یا موڈیولز ڈیولپ کیے اور ان کو انٹیگریٹ کیا ان کے سسٹم کے اندر. سو فار ایگزامپل ہم نے پنجاب میں جو قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہے ان کے لیے ایک ٹیچرز ٹریننگ موڈیول بنایا اور اس کو انہوں نے انٹیگریٹ کیا, اور اس کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ٹیچرز بیسک لیول کی اسکریننگ کر سکتے ہیں کلاس روم میں, بی اٹ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن اور پرائمری ایجوکیشن اینڈ بیونڈ دیٹ ایون, وہ کس طرح سے اسکرین کر سکتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں چلڈرن جو اسٹرگل کر رہے ہوں یا ان کی فنکشنل ڈیفیکلٹیز ہوں, اور پھر کس طرح سے ان کو انڈیویجول سپورٹ دے سکیں. دوسرا جو ہم نے کام کیا, جو میں نے ابھی ذکر کیا, یہ بیسیکلی ان سروس ٹیچرز کے لیے ہے. دوسرا جو ہم نے کام کیا وہ ہے اسلام آباد کے اندر فیڈرل کالج آف ایجوکیشن میں ہم نے پری سروس ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ایک پورا کورس ڈیولپ کیا اور اس کو انٹیگریٹ کیا. بٹ جو آپ نے کہا اس کا جو اس کورس کا جو فوکس ہے وہ زیادہ انکلوژن کے اوپر ہے, اور اس کا میجر فوکس جو ہے وہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے اوپر نہیں ہے. سو آئی تھنک جو آپ کا کویشچن ہے, میں اس میں یہ کہوں گا کہ دیر از اے نیڈ کہ ہم ان ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ اور بھی زیادہ کام کریں, اور جس طرح سے ہم نے انکلوسیو ایجوکیشن کے لیے کورسز یا موڈیولز ڈیولپ کیے, اسی طرح سے ہم ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے اوپر موڈیولز ڈیولپ کریں اور ہم ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈ کریں تاکہ وہ اس میں انٹیگریٹڈ موڈیولز ہو جس میں جو بچے ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہیں ان کو بھی ہم اسی طرح, تو ہم انکلوسیو اپروچ اس کو کریں گے. جی اچھا, اس میں ایک اور جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ٹیچرز کیئر گیورز نہیں ہیں ہمارے ہاں, اینڈ وچ از ویری سیڈ ایکچولی. اچھا, اس کے اوپر کافی دفعہ میں پرسنلی تو میں بات کرتا ہوں, لیکن سسٹم کے اندر ایک چینج کی ضرورت ہے. کمنگ ان فرام مائی ایکسپیرینس ود نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ فار ایگزامپل, ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ٹیچرز ہیں ہمارے پبلک سیکٹر کے اندر, ان کی کوئی ریٹن جاب ڈسکرپشن نہیں ہوتی. جب ان کی جو انڈکشن کا پروسیس ہے, ان کی جو ریکروٹمنٹ کا پروسیس ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ادھر پی ایس سی سے یا ادروائز پولیٹیکلی جس طرح بھی ان کا پروسیس ہے ایگزیکٹلی وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں, انہیں ایک لیٹر ڈپارٹمنٹ سے دیا جاتا ہے دیٹ یو آر اپوائنٹڈ ایز اے ٹیچر ان ایکس وائی زی اسکول, اور اس کے ساتھ انہیں کوئی جاب ڈسکرپشن نہیں دیا جاتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ پروموٹ کرنا چاہیے اور ایڈوکیٹ کرنا چاہیے کہ ان کی جاب ڈسکرپشن بنے, اور اس کے اندر یہ ایڈریس ہو کہ ان کی رسپانسبلٹیز کے اندر کیا کیا انکلوڈ ہے. دیٹ از مطلب وہ کیئر گیور بھی ہو سکتے ہیں, ان کی یہ رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں بچوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, انرولمنٹ کریں اور ان کو اسکول میں لے کے آئیں. ٹیچر کا تو بہت بڑا رول ہوتا ہے نا, اس کو آپ لمٹ نہیں کر سکتے ہیں, اور یہ میرے لیے تو حیرت کی بات ہے کہ ان کے پاس کوئی جاب ڈسکرپشن نہیں ہے. اوہ مائی گاڈ, آئی ڈنٹ نو. تو یہ بہت بڑا ایریا ہے جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں, بلکہ جو آپ کی ایجوکیشن اسٹریٹجی ہے اس میں ایک یہ ایریا آپ انکلوڈ کریں. بالکل بالکل, تھینک یو ویری مچ. تو آگے بڑھتے ہوئے آپ کی جو ایجوکیشن اسٹریٹجی ہے اس میں دیکھ رہی تھی کہ آپ لوگ انکلوسیو جو آپ لوگوں کا اپروچ ہے اسی پہ اگین سسٹم اسٹرینتھنگ پہ کام کرنا چاہ رہے, کام آلریڈی بھی آپ کر رہے, مزید اس میں میرے خیال میں ارلی ایئرس کے بچوں کو بھی آپ شامل کر کے اس پہ کام کرنا چاہ رہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں کہ یہ پورا کنٹری وائڈ آپ کریں گے یا ایک اسپیسیفک ریجن کو یا پروونس کو ٹارگٹ کریں گے, کس طرح سے یہ کام ہوگا؟ جی اچھا, ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن جو ہے از ون آف دی پرائیورٹی ایریا ود ان اوور ایجوکیشن اسٹریٹجی. اب ہم جو آپ کا کویشچن ہے کہ ہم وہ کیسے کرتے ہیں یا کیسے کرنا چاہیں گے, تو سنس وی آر این انٹرنیشنل نان گورنمنٹ آرگنائزیشن, سو ہمارا جو رول ہے وہ ایک کیٹلسٹ کا ہے. ہمارا یہ رول ہے کہ ہم اسمال اسکیل ماڈلز ڈیولپ کریں اور پھر ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہی ایڈوکیٹ کریں کہ یہ ماڈل جو ہے اس کو اسکیل اپ کرنے کی ضرورت ہے. سو ہم اور ایریاز میں بھی ادر دین ای سی ڈی ہم ایریاز, فار ایگزامپل ٹیچرز پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں ہم نے یہی اپروچ لی. ایک اور امپورٹنٹ ایریا جو انکلوزیو اسیسمنٹ والا ہے کہ کس طرح سے آپ سسٹمز کو چینج کریں اور اسیسمنٹ ٹولز کو آپ
اس طرح سے اڈیپٹ کریں کہ وہ چلڈرن ود ڈسیبلٹیز, چلڈرن ود ویژول امپیئرمنٹ یا ہیئرنگ امپیئرمنٹ کی لرننگ آؤٹ کم کی اسیسمنٹ بھی کر سکیں. اس ایریا میں بھی ہم نے ایک ماڈل ڈیولپ کیا اور اس کو اسکیل اپ کرنے کی ضرورت ہے. یہی ہماری اپروچ جو ہے وہ ECD کے لیے بھی ہے. ان ڈفرینٹ کنٹیکسٹ افریقہ میں ہم نے آلریڈی کچھ پائلٹس کیے ہیں اور وہاں پہ ہم گورنمنٹس کے ساتھ یہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو اسکیل اپ کریں, اور اسی کی جو وہاں سے جو لرننگز ہیں ان کو ہم لے کے تو پاکستان میں بھی انفیکٹ ہمارا یہی پلان ہے کہ ہم اسمال اسکیل ماڈل ڈیولپ کریں جو کہ انکلوزیو ECD ہو, جس میں ہم چلڈرن ود ڈسیبلٹیز کی انکلوژن کو میک شور کریں اور پھر ہم وہ گورنمنٹ کے ساتھ ایڈوکیٹ کریں. اور اس ایریا میں ایک اور جو گیپ ہے بیسیکلی, اور وہ بھی ہمارا فوکس ایریا ہے, انفیکٹ اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ اس ایریا کے اندر پاکستان کے اندر ریسرچ جو ہے نا وہ بہت کم ہے. تو اس ایریا کے اندر بھی تھوڑا سا اس میں کافی سارے ادارے جو اسپیشلی جو انکلوسیو ایجوکیشن ہے وہ بڑا اس پہ کام کر رہے, اور جو ایجوکیشن پالیسی ہے اسپیشلی 2009-2017 والی تو خیر وہ تو اپرووڈ نہیں ہے, لیکن اس میں بھی پورا ایک چیپٹر ہے اس کے اوپر. تو آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایجوکیشن پالیسی میں اس طرح سے آپ کا کوئی رول ہوگا, کنٹریبیوٹ کر سکیں گے؟ جی بالکل. پھر میرا دوسرا کویسچن, جو اور ادارے مثلا انکلوسیو ایجوکیشن پہ کرتے ہیں, یا بہت ایکسپرٹس ادھر ہمارے پروگرام میں بھی آتے ہیں جو اوٹیزم پہ کام کرتے ہیں, ڈسلیکسیا پہ کرتے ہیں, اور جو ڈسیبلٹیز ہے ان پہ کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے, کولیبوریشن سے یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکتے ہیں, اسکیل پہ لے جا سکتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی ہے آپ لوگوں کا پلان کہ دوسرے جو مشن سملر ادارے ہیں ان کے ساتھ آپ کولیبوریٹ کر کے کام کریں؟ بالکل, وی آلویز ویلکم اینڈ وی آلویز پروموٹ کولیبوریشنس. اور انفیکٹ جو بھی ہم کام اس وقت بھی کر رہے ہیں وہ ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے کولیبوریشن سے کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں. سو فار ایگزامپل اس وقت بھی ہم پارٹ ہیں ایک کنسورشیم کا جو کہ FCDO سپورٹڈ ہے, ڈیٹا اینڈ ریسرچ ان ایجوکیشن. اس میں ہم OPM آکسفورڈ پالیسی مینجمنٹ اور آغا خان یونیورسٹی کے ساتھ ہم کنسورشیم پارٹنر ہیں, اور اسی طرح سے اور پروگرامز کے اندر بھی ہم کولیبوریشنس کے ساتھ چلتے ہیں. آپ کا جو اس سے پہلے کا کویسچن تھا, میں اس میں جو ایجوکیشن پالیسی ابھی ہوپفلی نئی گورنمنٹ آئی ہے, تو مجھے جو لگ رہا ہے جو 2017 چونکہ یہی گورنمنٹ تھی, مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی, تو انہوں نے, میں اس میں ورکنگ گروپ میں بھی تھی, اور جو اس میں EC کا چیپٹر ہے اس میں میرا بڑا ایک رول رہا تھا. تو ہوپ فلی وہی پالیسی تھوڑا اپڈیٹ ہو کے, ریفائن ہو کے یہ لوگ اس کو کریں گے. تو میں یہی چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ چونکہ بہت اچھا کام کر رہے, تو اس میں آپ لوگوں کو پرو ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے. یس بالکل آپ نے صحیح کہا. وی ور very actively engaged in development of education policy back in 2009. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ڈیولوشن ہو گئی, تو اب کی جو پالیسی ہے 2017 کی, اللہ کرے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کام کرے, اس کو فائنل کرے. بٹ ایجوکیشن پالیسی کے ساتھ ایک چیلنج ایسوسیٹیڈ ہے, اور وہ چیلنج یہ ہے کہ پروونسز ایجوکیشن ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے اور پروونسز آر کوائٹ اٹانومس. سو یہاں پہ جو زیادہ امپورٹنٹ جو چیز مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انٹروین ان دی ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشن سیکٹر پلانس along with دی پالیسی, کیونکہ پالیسی ایک اوور آرچنگ ڈاکیومنٹ ہوگا اور ایک گائیڈنس پرووائڈ کرے گی. پالیسی اور کریکولم تو مین ڈاکومنٹس ہیں نا جی, ویدر دے آر ڈیولپڈ ایٹ دا نیشنل لیول اور پروونشل لیول. اور یہ چونکہ اس ڈیولپمنٹ پروسیس میں شامل رہی ہوں, تو پروونسز بیسیکلی جو یہ نیشنل ڈاکومنٹس ہے موسٹ آف دا ٹائم انہی کو ہی اڈاپٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے اس میں ان کا جو اپنا ایک وہ ہے اسپیشل نیڈ ہے یا ریکوائرمنٹ ہے, اس کو وہ ضرور شامل کرتے ہوں گے. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب تک اس کو امپلیمنٹ نہ کرے, اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو پراپر سیکٹر پلان بنانے کی ضرورت ایگزیکٹلی. اور انٹرسٹنگلی چاروں پروونسز کے جو ایجوکیشن سیکٹر پلانز ہیں وہ ابھی ریسنٹلی وہ ایکسپائر ہوئے ہیں, اپنی ڈیوریشن پوری کی انہوں نے, اور اب نئے پلانز جو ہیں وہ ڈیولپ ہونے کا پروسیس اسٹارٹ ہونے والا ہے. ایگزیکٹلی جو آپ اتنا اہم کام کر رہے ہیں, اسپیشلی انکلوسیوٹی اور ایکوٹی, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ باتیں تو ہم کرتے ہیں, لیکن
اکثر میری ملاقات پیرنٹس سے بھی ہوتی ہے، اور فار سم ریزن آج کل بہت سارے جو آٹسٹک بچے ہیں ان کے کیسز سامنے آ رہے، اور ان پیرنٹس کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ان کو کلاس میں نہیں بٹھاتے، ہمارے بچے کو کلاس میں نہیں بٹھاتے، وہ ٹیچرز کہتے ہیں یہ ڈسرپٹ کرتا ہے، اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، یہ بیٹھتا نہیں ہے، یہ فوکس نہیں کر پاتا ہے، یہ سنتا نہیں ہے۔ تو پھر اگر یہ ہم سارا ایفرٹ کر رہے کہ ہم انکلوسیوٹی کی طرف جائیں، انکلوسیو اپروچ ہم اپنائیں، تو میرے خیال میں پھر یہ جو بچے سفر کر رہے ہیں ان کو کب ہم ایڈریس کر سکیں گے؟ ہاں، یہ بہت ہی بڑا بہت شکایتیں میرے پاس آتی ہے، اور جب سے یہ پروگرام میں نے شروع کیا ہے لوگ مجھ سے کنیکٹ ہو گئے، لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو سزا دی گئی، حالانکہ ظاہر ہے وہ کلاس میں اگر ڈسپلن کے ایشوز ہے یا وہ فوکس نہیں کر پاتا ہے تو اس کے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو آپ کا ادارہ ہے اور جو اس طرح کے ٹیکنیکل ادارے ہیں ان کا رول آتا ہے کہ ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈ کرے، وہ اس قابل ہو جائے کہ اس بچے کا مسئلہ سمجھے بجائے کہ اس کو مارے، اس کو سزا دے۔ بالکل، ایک جو امپورٹنٹ ایریا میرا خیال ہے ہم نے ٹچ بیس نہیں کیا، آپ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ آرٹسٹک چلڈرن بٹ اٹس اباؤٹ آل دی چلڈرن ود ڈسیبلٹیز، کیونکہ ڈسیبلٹی کے ساتھ ایک اسٹگما بہرحال اٹیچ ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم ان کو نہ تو سوسائٹی میں ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو جو امپورٹنٹ ایریا میں ریفر کر رہا تھا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بچے ہیں کتنے، وہ یہ بیسیکلی ہمیں ہیلپ کرے گا انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ان کی نیڈس کو ایڈریس کرنا۔ آئی بلیو کہ اگر وہ 2-3 بچے بھی ہیں پھر بھی یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کی نیڈس کو ایڈریس کریں، بٹ ریالٹی یہ ہے کہ یہ نمبر بہت بڑا ہے۔ سو اگر آپ پاکستان کے اندر اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں یا گلوبل اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو دیر آر اراؤنڈ 15% پیپل ود ڈسیبلٹیز in general population as per WHO global report on disability۔ اور اب پاکستان کے اندر جو PSLM سروے ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا، which is پاکستان سوشل اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈز میجرمنٹ سروے، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر اراؤنڈ 14% لوگ جو ہیں وہ دے آر لیونگ ود سم فارم آف ڈسیبلٹی اور فنکشنل ڈیفیکلٹی۔ تو اب اس نمبر کو اگر آپ اپلائی کریں ٹوٹل پاپولیشن کے اوپر، 2 بچوں کے اوپر علیحدہ سے اسٹیٹسٹکس اویلیبل نہیں ہے، بٹ اگر آپ جنرل پاپولیشن پہ اپلائی کریں اور پھر چائلڈ پاپولیشن پہ اپلائی کریں تو اندازاً 13 ملین بچے جو ہیں نا پاکستان کے اندر ود ڈسیبلٹیز ہوں گے۔ اچھا، اس کا بڑا کلوز لنک کچھ اور اسٹیٹسٹکس کے ساتھ ہے۔ سو اگر آپ ریسرچ تھوڑی سی دیکھیں، کھنگالیں، ایکسپلور کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ ان چلڈرن ود ڈسیبلٹیز کی میجورٹی جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہے۔ سو جو اس وقت کا جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ 26.2 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں پاکستان میں، وی کین ایکسپیکٹ کہ ان کی میجورٹی جو ہے نا وہ چلڈرن ود ڈسیبلٹیز ہیں۔ تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک تو ان کی میجورٹی باہر ہے، ان کی لرننگ آؤٹ کمز ان کے ہیں ہی نہیں، ان کی لرننگ ہو نہیں رہی، جو اسکولوں کے اندر ہیں ان کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے اس طرح سے، ان کے لیے کمپلیٹلی ایکسکلوڈ کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو وہ جو ہمارا انکلوسیو اپروچ ہے، انکلوسیوٹی ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ کب ہمیں نظر آئے گا؟ دیٹ از سم تھنگ مسنگ، جس کے لیے ہم سب کو کلیکٹیولی وائس ریز کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل بالکل، آپ بہت اہم بات کر رہے ہیں، اور جو آپ لوگ اسپیشلی پہلی دفعہ میں سن رہی ہوں کہ پاکستان میں جو ڈسیبل بچے ہیں ان کی لرننگ کے اوپر، ڈیٹا کے اوپر آپ لوگ کام کر رہے ہیں، تو اس پہ ہم ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں، ہمارے جو پائی کے DG صاحب ہے ان کو ہم بلائیں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایریا ہے۔ ایک تو نمبرز ہمیں نہیں پتہ کہ کتنے بچے ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہے، کتنے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہے، اور کتنے ہیں جو آلریڈی سسٹم کے اندر ہے لیکن ان کو وہ ریکوائرڈ سپورٹ نہیں مل رہا، ان کو دھتکارا جاتا ہے، ان کو پنش کیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت پینفل ہے۔ ان کو وہ پھر کیسے آپ کے سسٹم کا حصہ بنیں گے؟ وہ تو چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ کبھی بھی اس طرح سے آپ کے ساتھ ریٹین نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جاتے جاتے آپ کہہ لیے ہمارے سامعین کو بتائیں کہ یہ جو جس ایریا پہ آپ کام کریں بہت سینسیٹیو اور بہت ڈیلیکیٹ ایریا ہے،
اس کو کیسے ہم پروموٹ کریں. اور جب تک میرے خیال میں کمیونٹیز کو, پیرنٹس کو آن بورڈ نہ لے لے, ہم چیزوں کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہم ڈاکومنٹس کے اندر ضرور چیزیں لکھیں گے, بہت خوبصورت ڈاکومنٹس بنیں گے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن پلانز بھی بنیں گے, لیکن جب تک جو ریئل بینیفیشریز ہے وہ آن بورڈ نہیں ہوں گے, ان کی وائس شامل نہیں ہوگی, تو میرے خیال میں چیزیں اس طرح سے بینیفیشل نہیں ہو سکتی ہے. تو آپ کائنڈلی بتائیں کہ کیا کر سکتے ہیں. اگین ویری امپورٹنٹ. تو میرے میسیجز ڈفرینٹ آڈینس کے لیے ڈفرینٹ ہوں گے. سو فرسٹ آف آل جو کمیونٹیز اور پیرنٹس ہیں, تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈسیبلٹی ہے یہ کوئی کرس نہیں ہے. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. تو ہر پاپولیشن کے اندر کچھ لوگ جو ہیں ایک سرٹن پرسنٹیج وہ ود فنکشنل ڈیفیکلٹی یا ود ڈسیبلٹی ہر سوسائٹی کے اندر موجود ہوتی ہے. سو دے آر انٹیگرل پارٹ آف دی ہیومن. فنکشنل ڈیفیکلٹی کو تھوڑا آسان الفاظ میں آپ بتائیں. جی, سو فنکشنل ڈیفیکلٹی جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا انڈیویجول جو ظاہراً تو آپ کو ڈسیبل یا امپیئرڈ نہیں لگتا, بٹ وہ کوئی بھی ٹاسک پرفارم کرنے میں ایک حد تک ڈیفیکلٹی فیل کرتا ہے. اس کے فنکشنز ڈیولپ نہیں ہوئے, کی فنکشنز ڈیولپ نہیں ہوئے ہیں. ان کی فنکشنز میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ان فنکشنز میں جو جس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ تقریباً 6 ڈومینز آتی ہیں. آپ وہ ڈیفیکلٹی آپ کی سینگ کی وجہ سے ہو سکتی ہے, آپ کی ہیئرنگ اور اسپیچ کی وجہ سے ہو سکتی ہے, آپ کی فزیکل کسی اور امپیئرمنٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہے, آپ کی انٹلیکچوئل ہو سکتی ہے, کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. تو مطلب وہ اس میں 6 ڈومینز آتی ہیں اور وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی. بٹ آئی ول ریفر ٹو دی واشنگٹن گروپ شارٹ سیٹ آف کوسچنز جو کہ یونیسکو اور واشنگٹن انسٹیٹیوٹ آن ڈسیبلٹی ریسرچ جو ہے انہوں نے مل کے تو اس پہ کیا ہوا اور اس کو ڈیفائن بھی کیا ہوا. اور یہ وہی ٹول ہے جس کو ہم ریسنٹلی ہم نے اینول اسکول سینسس کے اندر بھی گورنمنٹ کو سپورٹ کیا اور یوز کیا. تو پہلا جو میسج تھا وہ کمیونٹیز کے لیے ہے کہ یہ ڈسیبلٹی کرس نہیں ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ چلڈرن ود ڈسیبلٹیز یا پیپل ود ڈسیبلٹیز کین ایکولی پارٹیسپیٹ ان دا سوسائٹی, اور وہ ہر کام کر سکتے ہیں. بالکل سوشل انکلوژن ان کا بالکل ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کے لیے جو اپروچ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو سکسیسفل ایسے انڈیویجول ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کو ہم ایز رول ماڈل جو ہے نا وہ سامنے لے کے آئیں. بالکل. دوسرا میسج میرا جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے ہوگا, ایجوکیشن سسٹمز کے لیے ہوگا کہ ہمیں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے ڈیٹا سسٹمز کے اوپر, پروفیشنل ڈیولپمنٹ آف ٹیچرز کے اوپر, اور ہمیں ریسورسز الوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے فار انکلوسیو ایجوکیشن. سو ایک یہ جو ہے میسج ہے. تیسرا میسج جو ہے وہ سب کے لیے ہے, انکلوڈنگ کمیونٹیز, گورنمنٹ, انٹرنیشنل ایجنسیز, INGOs, NGOs and everyone working for the development of children, for education. ان سب کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ ہم اس وقت تک اس کو سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم پیپل ود ڈسیبلٹیز, چلڈرن ود ڈسیبلٹیز یا ان کی ریپرزنٹیٹیو آرگنائزیشنس کے ساتھ مل کے کام نہیں کرتے یا ان کو ساتھ نہیں رکھتے. تو اس کے لیے میرا یہ پیغام ہوگا کہ دیر آر آرگنائزیشنز آف پیپل ود ڈسیبلٹیز. دیز آر دی آرگنائزیشن جن کو ڈیولپ بھی پیپل ود ڈسیبلٹیز نے کیا, لیڈ بھی وہی کرتے ہیں. تو ان کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. جب آپ ہمارا سائٹ سیورز کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ ہم سکسیزفل ہوئے کافی کنٹریبیوشن کرنے میں پالیسی لیول کے اوپر, فار ایگزامپل ڈیٹا سسٹمز کے اوپر, اور اس کی واحد جو ایک سکسیس فیکٹر تھا یا کنٹریبیوٹر تھا وہ یہ تھا کہ وی آلویز work with organizations of people with disabilities and their networks. کیونکہ جب وہ خود اپنے لیے بات کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے اگر ہم ان کے بہاف پہ بات کریں. تو they have a slogan جس کو وہ کہتے ہیں کہ nothing about us without us. So we need to make sure کہ جو کچھ بھی ہم ان کے لیے کر رہے ہوں تو ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں. سو یہ 3 جو ہے نا وہ میرے میسیجز ہیں. بہت کی میسیجز ہے. تھینک یو سو مچ. ان کو ہم ری انفورس کرتے رہیں گے. ہم اپنے آگے جو پروگرامس ہیں ان میں بھی ہم ان میسیجز کو ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے. اور پھر اگین صرف ہم باتیں نہیں کریں گے بلکہ ہمارا ایکشن پہ بھی ظاہر ہے اسی طرح سے توجہ ہوگا. تو تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا
اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. آئی ایم شیور جو آپ نے باتیں کی ہے اس سے ہمارے سننے والوں کو بہت فائدہ ہوگا. تھینک یو. Thank you very much for having this important topic in discussion.